قاضی القضات کو تنہا ایک میگی دیتا، ارے اچھوں کو سہنا پڑا وہ بریلی کا اسجد رضا ہے، وہ بریلی کا اسجد رضا ہے۔ قائد ملت حضور قائد ملت قاضی القضات جانشین تاج الشریعہ، حسنین کریمین کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اور اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے، مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے اور اسی پر حشر فرمائے۔ فتنوں کا دور ہے، آپ نے سنا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور پھر اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچیں اور فرمایا یہ سیدھی راہ ہے، اور جو راستے ہیں اس ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور اپنی طرف بلا رہا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے فتنے اہل بیت کی محبت اور صحابہ اکرام کی توہین وہ کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جب تم اور نہیں ہو رہی حضرت شہاب الدین خفاجی نے فرمایا غالباً کہ جو حضرت معاویہ کو تان کرے، گالی دے، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ مسلک اہل سنت والجماعت کیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ نجوم کی مانند ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، تو ان میں سے جس کی بھی اقتداء کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور یہاں پر
فرمایا نجم ہے اور ناؤ ہے، کشتی نجات ہے، وہ حب اہل بیت ہے، وہ ان کی محبت ہے، وہ سچی محبت جو ان سے بغض رکھے گا ہدایت نہیں پا سکتا۔ اسی طرح سے کسی صحابی سے بغض رکھے گا وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ کیوں؟ پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ پہلے زمانے میں لوگ جاتے تھے، راستہ طے کرتے تھے اور سمندروں میں جاتے تھے۔ تو آج تو نیویگیشن سسٹم ہے، لیکن پہلے لوگ ستاروں کو دیکھا کرتے تھے اور ستارے دیکھ کے اس سے جانتے تھے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، کس جہت کو جانا ہے، اور اس کو پکڑ لیتے تھے اور راستے پہ چلے جاتے تھے۔ اسی کو فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ اقتدا کرو اور صحابہ کرام سے محبت کرو اور اہل بیت کی محبت، سچی محبت پہ قائم رہو تو تم نجات پاؤ گے، اور اس میں سے کسی کو بھی چھوڑو گے تو نجات نہیں پاؤ گے۔ اور حضرت امام حسین، آپ لوگوں نے علماء کرام کی زبانی خوب سنا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی اور فرمایا کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ ایک میں فرمایا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی محبت کر۔ تو یہ محبت کہ میں بھی محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو بھی اس کو محبوب کر۔ تو ان کی محبت جو ہے، ان کی محبت، سچی محبت، اگر دین پر قائم رہتے ہوئے اور اہل سنت والجماعت پر قائم رہتے ہوئے ان کی محبت اگر دلوں میں رکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اور ایک فرشتہ حضرت ابراہیم اور حضرت امام حسین، ایک زانو پر حضرت امام حسین اور ایک پر حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے کہ فرشتہ آیا اور اس نے عرض کی سرکار کی بارگاہ میں کہ آپ ان دونوں سے محبت فرماتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا فرشتے نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں فرمائے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت امام حسین کو اگر کہتا ہوں تو مجھے بھی تکلیف ہوگی اور حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی تکلیف ہوگی، تو آپ نے ایک کو روک لیں تو امام حسین کو اختیار کیا۔ تیسرے دن حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں جب بھی امام حسین آتے تو سرکار فرماتے کہ یہ وہ ہیں جن پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ اور بہت ساری روایات ہیں کہ ایک میں ہے کہ ایک تختی حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن نے لکھی، اور پھر حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے کہ کس کی تختی میں بہتر لکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے ابا جان سے فیصلہ کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے فیصلے مشہور، لیکن جب وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ نانا جان کے پاس جاؤ، اور آپ تمام لوگوں کے فیصلے فرمانے والے، لیکن آپ نے سوچا کہ اگر میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے
تختی کو اچھا کہتا ہوں تو امام حسین کو برا لگے گا، اور ان کو کہتا ہوں تو ان کو برا لگے گا۔ ابھی اسی حال میں ہے کہ حضرت جبریل آئے اور عرض کی کہ اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے۔ میں جنت سے ایک سیب لے کے آیا ہوں، اور اس سیب کو آپ نے ہوا سے اچھالا، اور وہ سیب ہوا میں ہی کٹ کر آدھا اس تختی پر گرا، آدھا اس تختی پر گرا۔ تو وہ ہے کہ دونوں کے جو لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے منظور کیا کہ کسی ایک کی دل شکنی نہ ہو، تو دونوں کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ آج بہت سارے لوگ بہت ساری الگ الگ طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور جب یزید تخت پر بیٹھا تو صوبیدار ولید کو اس نے پیغام بھیجا کہ حضرت امام حسین عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے فوراً بیعت لے لے۔ اور آپ نے اس سے پہلے ہی جب یہ پیغام پہنچا تو آپ نے مشورہ کیا کہ شاید سردار کا انتقال ہو گیا اور ہم سے یہ لوگ بیعت کا مطالبہ کریں گے۔ جب وہاں پہنچے تو ولید کا آپ کا خیال جو تھا وہ درست تھا، اور اس نے وہ خط آپ کو دیا اور بیعت کا مطالبہ کیا کہ یزید کی بیعت آپ لے لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم وہ نہیں جو اکیلے بیعت لے لیں، پہلے لوگوں کو اکٹھا کرو، ان سے بیعت لو، پھر بعد میں ہم سے مطالبہ کرنا۔ مروان وہاں موجود تھا، اس نے کہا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے، تو اسی وقت ان سے بیعت لے لے، اگر یہ چلے گئے تو پھر یہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا، مان جائے تو ٹھیک، ورنہ ان کو قتل کر دے۔ آپ نے فرمایا تو یا یہ مجھے قتل کر سکتا ہے؟ تو نے بالکل جھوٹی بات کہی۔ اور آپ وہاں سے تشریف لے آئے۔ ولید صوبیدار نے کہا کہ جس سے سوال ہوگا قتل حسین کا، قسم خدا کی وہ میزان پر اس دن بہت ہلکا ہوگا۔ آپ گھر تشریف لائے اور گھر سے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تشریف لے گئے۔ ظاہری حیات میں یہ آپ کی آخری حاضری ہے، اور آپ نے وہاں حاضری دی اور پھر خواب دیکھا۔ سرکار کو خواب میں دیکھا اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم بہت جلد ہم سے ملنے والے ہو۔ پھر جو کچھ ہوا تو آپ وہ جنگ نہیں چاہتے تھے، لیکن لوگوں نے بلایا اور وہ جنگ آپ کے اوپر تھوپی گئی، اور وہ جنگ جو تھی وہ شریعت کے لیے، خاص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے وہ جنگ ہوئی، اور آپ نے اپنے سارے کنبے کی قربانی دی۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرتے ہوئے جو شریعت کا حکم ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے، منیات شریعہ سے بچنا چاہیے، اور جن کا حکم ہوا ہے وہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر، مسلک اہل سنت پر قائم رکھے۔
ہو گئی مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شہر یار ایدم تاجدار حرم نوبہار، شفاعت لاکھوں سلام، میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہل و عشیرت لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، جانشین رضا شاہ اختر رضا، فخر اہل سنن شاہ اختر رضا، ہے میری زندگی شاہ اختر رضا، ان کا سایہ سروں پر رہے، ان کی نورانی صورت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا علیک وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہ تبارک و تعالی اس جلسے میں حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، اور تمام بیماریوں سے، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت یاب فرمائے، اور ہماری آپ کی سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے، اور ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، دین پر قائم رکھے، اسی پر حشر فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور شیب علی وصحبہ اجمعین۔